السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں سورہ یونس کی ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت مقدسہ نمبر 90، 91 اور 92 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حقیقی روح کے مطابق ہمیں بھی اپنی سوچ، اپنے خیالات، نظریات کو ڈھال کر فکر و عمل میں مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حزب اللہ کی سچی جماعت اور ان کے مقابلے میں فرعون جو ایک ظالم طاقت کا نام ہے، حزب الشیطان کا لیڈر اور قائد اور حکمران ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی حکمران جماعت ہے، پارٹی ہے، ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے اس کو کامیاب کیا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ ان کو کامیابی ملی، کیونکہ اصل میں جو کامیابی ہے وہ مومن جماعت کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ حزب اللہ، مومن اور سچی جماعتیں اللہ کی پہچان پیدا کر کے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کریں اور اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں۔ تو اللہ کی مدد اصل میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، حزب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے جو اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تھا، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ وہ صحابہ کرام کا عنوان ہو، مجددین کا عنوان ہو، تابعین، تبع تابعین کا عنوان ہو، علماء حق، سچے علماء، علماء ربانی ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں، سچے علماء، یہ قیامت تک حزب اللہ کی شکل میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کامیاب کیا ہے۔ آج کی جو آیات مقدسہ ہیں اس میں اس کامیابی کا ہلکا سا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو اصحاب تھے ان کو جنہوں ان پر ایمان لے آئے، ان کو ساتھ لے کر فرعون کے ظلم و تشدد سے بغاوت کر کے
وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے بغاوت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو فرعون کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھ جو اس کی جماعت ہے وہ اور اس کو ماننے والے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا پیچھا کرتا ہے، اپنی فوج کو لیتا ہے، وسائل و اسباب ساتھ لیتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جہاں بھی یہ ملیں گے ان کو آج ہم تہس نہس کر دیں گے، آج ان کو ختم کر دیں گے، ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے وہ بھی پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آگے آگے ہیں اور وہ ایک دریا پہ پہنچ جاتے ہیں جو بحر قلزم ہے، وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب بحر قلزم پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے دریا ہے اور پیچھے یہ فرعون ہے، اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ اللہ رب العزت سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جو عصا ہے یہ دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی جو ہے وہ دونوں طرف رک گیا اور درمیان سے راستے بن گئے۔ ان خشک راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ اسی دوران جب دریا عبور ہوا، مکمل پار کر لیا، تو فرعون اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو سردار ہیں وہ بھی پہنچ گئے، اور وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو دریا پار کر چکے ہیں اور دریا میں راستہ بھی بنا ہوا ہے اور راستہ بھی خشک ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیے۔ چنانچہ جس وقت وہ دریا کے وسط میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی چل پڑتا ہے اور یہ فرعون اور اس کے ساتھی وہاں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے، ساتھی ہیں، ان کو دریا سے پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور ان کا جو لشکر ہے، فوج ہے، اس کے سارے حواری سردار وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت عنوان بنا کر نشاندہی فرما رہے ہیں، بغین، یہ ظالم، سرکش، شرارتی ہیں، وعدوا، اور یہ دشمن ہیں، حزب اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ رب العزت کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پروسیس کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ نے نشانیاں بھیجی، معجزات بھیجے، پھر انکار کیا، اور پھر آگے بڑی تفصیلات اس کی ہم پہلے بھی ہلکا ہلکا پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بغی یعنی ظالم رہے، سرکش رہے اور دشمنی پہ یہ اتر آئے اور مستقل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سچی جماعت کی دشمنی کی انہوں نے۔ اب جب یہ اس دریا کے درمیان پہنچتے ہیں، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی چل پڑتا ہے اور یہ سب وہاں غرق ہو گئے۔ جتنا ان کے پاس ساز و سامان تھا، فوج تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور جب فرعون بھی غرق ہونے لگا اور غرق ہونے اور ڈوبنے کے قریب آیا، ظاہر ہے اس کو تیرنا کہاں آتا ہوگا ایسے ظالم لوگوں کو، اور جس وقت اس کے 2-3 ڈبکیاں لگیں، وہ اوپر نیچے پانی کی طرف گیا، پھر باہر آیا، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو خدائی کے دعوے تھے یہ تو سارے آج باطل ہو گئے ہیں، آج خدا صاحب ڈوب رہے ہیں۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً خدا میں نہیں ہوں، خدا تو وہی ہے
جو موسیٰ کا خدا ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس خدا پر آج ایمان لے آتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، آج میں بھی ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں آج کے بعد فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، یہ اس وقت تم جو گفتگو کر رہے ہو ذرا غور کرو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمان تھے، وکنت من المفسدین، اور تم نے زمین میں فساد قائم کیا ہوا تھا، ظلم برپا کیا ہوا تھا، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت، نشان عبرت بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں پہ، ہماری نشانیوں پہ، ہمارے نشان عبرت پہ توجہ نہیں دیتے، غفلت کرتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، فرعون ظالم تھا، بڑا ظلم کیا، اس نے مقابلہ کیا حزب اللہ کا، اللہ رب العزت نے اس کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا، لیکن غرق ہوتے وقت اس نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اصل جو معبود حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو رب الناس ہے، رب السماوات والارض ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ موسیٰ کا رب ہے، بنی اسرائیل کا رب ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ ظالموں کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بالآخر وہ تباہی ہوتا ہے، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی بھی آنکھیں یہاں کھل گئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے بدن کو نشان عبرت بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے لیے شکر کا ذریعہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اس کے بدن کو دیکھا تو شکر ادا کیا، یا اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ظلم کا نظام قائم کر کے انسانوں کو غلام بنا کر انسانیت کو تباہ کر دیا تھا، اور آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ ظالم سرکش کبھی بھی بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں بھی تباہی ہے ان کے لیے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ رب العزت سچا نظریہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علم جو سچا علم ہے، وہ نظریہ جو سچا نظریہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ انسانیت کا علم انسانیت کی ترقی کے لیے دیا ہے، ہمیں آج بھی اسی کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی جستجو کرنی ہے، اسی کی طرف چلنا ہے، اسی سے رہنمائی لینی ہے۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک ہمارے لیے مکمل اللہ کی کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ ہدا ہے، رہنمائی ہے، یہ ہر اعتبار سے ہمیں مکمل رہنمائی دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس قابل ہوں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ہم اس رہنمائی کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں سب کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، سب کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الغافرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔